رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رمضان علم ہے، اور اس پلیٹ فارم سے ہم ایسی ڈائنامک پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بیچ میں ایسے بھی ہیں جن سے میری بھی پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، اور ان کو مل کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ملٹی ٹیلنٹڈ، ٹوڈیز گیسٹ از ملٹی ٹیلنٹڈ، شی سو ڈائنامک، اور آئی وڈ سے میگنانیمس۔ وائی؟ بیکاز ایک خاتون ہو کر آپ اپنی پاکستان کو سرو کر رہے ہوں۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ 1999 کے سیشن میں انہوں نے CSS کیا، کامیابی حاصل کی، کسٹم گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت بطور ڈائریکٹر کسٹم لاہور میں اپنی خدمات دے رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ وہ امور خانہ داری بھی نبھاتی ہیں، اس میں بھی کافی کامیابی حاصل، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ اگر آپ کو ان کا پتہ چل جائے تو شاعری سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیٹس وائی آئی مینشنڈ ان دا بگننگ دیٹ شی از ڈائنامک۔ وی ہیو سائمہ آفتاب ود اس۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو کہنا چاہیے میں خوبصورت ہوں۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ بیوروکریسی سے آپ کا تعلق ہے۔ جب بیوروکریسی کا انسان سنتا ہے نا تو آپ کو تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی کوئی سیریس قسم کا اینکیں لگا کے کوئی آئے گا انسان، اور بڑی کوئی خشک بے وجہ سنجیدگی ان پہ طاری ہو، بے وجہ سنجیدگی۔ سو اینڈ یور پرسنالٹی از ٹوٹلی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ۔ سب سے پہلے تو میں سائمہ جی یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آفٹر آل دی تھنگس، بہت کوئی خواتین چھلانگ لگاتی ہیں نا، اگر انہوں کو بہت شوق ہو تو وہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں، انجینئرز بن جاتی ہیں۔ CSS میں آنے کا کس طرح سے ارادہ ہوا؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے جتنی پڑھائی اور محنت چاہیے وہ ظاہر ہے ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ وہ بھی بڑا ہی ایک آپ لائق ہوں تھرو اینڈ تھرو، چیزوں کے کانسیپٹس ہوں، محنت ہو تو ہوتا ہے۔ سول سروسز میں میرے آنے کا تو ارادہ اس لیے نیچرل تھا کہ میرے فادر بھی سول سرونٹ تھے، تو گھر میں چونکہ ان کو دیکھا تو اس لحاظ سے شاید ایک دل میں پہلے سے ہی یہ طے کر لیا کہ سول سروسز کرنی ہے۔ بلکہ میٹرک تک تو سائنس میرے پاس تھی، اگرچہ میرے نمبر بہت اچھے تھے اور اسکول میں بھی ٹاپ کیا وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت لمبا راستہ ہے ڈاکٹری والا، تو میں نے کہا کہ اٹ از بیٹر کہ آئی شوڈ switch the subjects and go for civil services۔ پھر میں نے چینج کر لیے FA میں اور BA میں اپنے سبجیکٹس، اور پھر civil services۔ So I love the fact کہ from the beginning you were so clear headed۔ ہمارے ہاں تو unfortunately مرد بھی اتنے clear headed نہیں ہوتے۔ So where did you get this clarity in life؟ وہ بھی اتنی چھوٹی ایج میں، 16-17 سال کی عمر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی میرے خیال کرم نوازی ہے، یا شاید میرے فادر بھی کلیئر ہیڈڈ تھے، اور پیرنٹس کی طرف سے اس طرح کی ایک آئی کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ بھی دیا کہ میں خود دیکھ لوں کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر لوں، اور دوسرا یہ کہ پھر جو بھی میں نے ڈیسیجن کیا اس کو سپورٹ بھی کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کلیئر ہیڈڈنیس وہیں سے مجھے، ایک تو ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چونکہ فادر کا چل رہا تھا تو وہ ایک کانسیپٹ بلڈ ہوتا گیا، اور بائی دا ٹائم کہ وہ 16-17 تک وہ میں نے اس کو ایک پھر گراسپ کر لیا کہ یہ ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ انسان سوچے اور کوئی چیز اچیو کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد کرے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب جس فیلڈ میں، جس ایریا میں آپ سرو کر رہی ہیں، بڑے چیلنجز ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، بٹ یو نو اف یو آر ورکنگ ایز اے وومن ان دس سوسائٹی، انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمارے حالات بہت بدل چکے ہیں، بٹ اس کے باوجود ان دس اس میں بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے ایک آئی وونٹ سے نیگیٹیوٹی، بٹ پھر بھی ذرا ایک ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے۔ واٹ آر دا چیلنجز دیٹ یو گو تھرو؟ لوگوں کی ایک اپریہینشن ضرور آپ کو لے کے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کی سیریسنس کیا ہے جاب میں، پتہ نہیں ان کی کمپیٹنس کیا ہے جاب میں، اور ایک ریزنٹمنٹ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آ کے ایکول گراؤنڈس پہ یا فوٹنگس پہ ہم سے کمپیٹ بھی کر رہی ہیں، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ایکچولی آکیوپائی آور اسپیس سم ہاؤ۔ اس طرح کی بھی ایک ان کو انسیکیورٹی سی ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے فوکس کے ساتھ کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو منوانا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے زیادہ محنت درکار ہے ایز کمپیئر ٹو آر میل کاؤنٹر پارٹ. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو ملتا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس قسم کے رویے جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں یا جو انڈرمائن کر رہے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی اچیومنٹ کو, آپ کے ورک کو, آپ ان کو اگنور کر کے اور آگے بڑھنے کا اپنا سفر جاری رکھیں اور اپنے فوکس پہ ڈٹے رہیں کہ جی میں نے اب اگر یہ میرے پاس ایک پوزیشن ہے یا میرے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے تو میں نے اس کو اس طریقے سے انجام دینا ہے, اور راستے میں جو بھی چیز آتی ہے میں نے اس سے الجھنا نہیں ہے بلکہ اس کو اگنور کر کے اپنی منزل تک میں نے پہنچنا ہے. بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے. یہی خوبصورت زندگی کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلیہ کہہ لیں یا ایک جو چیز کو سیکھ کے آپ آگے بڑھتے ہیں, کامیابی کی یہ بات ہے کہ واٹ ایور سرکمسٹانسز کم, آپ ان مشکلوں کو نہ مشکل سمجھیں بلکہ آپ ان کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور سولوشنز دیکھیں. اچھا, زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہم ہوں, ہم کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو بیکاز آئی ایم شیور دیر آر مینی گرلز, ہمارا پلیٹ فارم ہے ہی بیسکلی فوکس کرتے ہیں ہم یوتھ کے اوپر, تاکہ آپ جیسی پرسنالٹیز کو دیکھ کر, آپ کی ایکسپیرینسز سے سیکھ کر وہ اپنی زندگی میں کچھ ڈیسیجنز لے سکیں. ناؤ یو آر ان بیوروکریسی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے سیکھیں جو اگر آپ یہاں نہ پہنچ پاتی تو آپ نہ سیکھ پاتی؟ واٹ از سو ڈفرنٹ دیٹ یو ہیو لرن فرام دس پلیٹ فارم؟ یوتھ کے لیے دیکھیں, پہلا تو میرا یہ ایک ضرور ہوتی ہے, ان کو جو بھی مجھے جہاں جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یوتھ کو کوئی چیز کنوے ہو رہی ہے, تو میں انہیں یہ ضرور کہتی ہوں, جس طرح آپ نے فوکس کی بات کی کہ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپلور یور سیلف. بالکل, ایز سون ایز یو ڈو اٹ, یعنی 17-18 جو آپ کے فارمیٹیو فیزز ہیں, فارمیٹیو ایئرز آف لائف ہیں, اس میں آپ فائنڈ آؤٹ کر لیں آپ کی اسٹرینتھس, آپ کی ویکنیسز, آپ کے ایپٹیٹیوڈ, کہاں آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کو. کیونکہ یہ ایک عجیب صورتحال میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جی میں نے فلان دوست کے کہنے پہ ایم اے اس چیز میں کر لیا اور میرے چونکہ ابا یہ کہہ رہے تھے لہٰذا میں نے ادھر کر دیا, لیکن بہت لیٹ ان دا لائف دے ریئلائز کہ جی یہ وہ ہمارا کپ آف ٹی نہیں تھا اور ہم نے کہیں اور کرنا تھا. تو وہ تھوڑا جو ٹائم اس میں ایک ویسٹ ہو جاتا ہے اس ساری چیز میں, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے فل پوٹینشیل کو پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوکس اس چیز پہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے ایکسپلور کریں. بالکل, جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے تو پھر آپ کو ارد گرد کی دنیا کے بارے میں بھی آپ کا پرسپیکٹیو بہتر ہوگا. بالکل. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہی ہیں لرننگ, تو لرننگ مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی کا ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتا ہے. اور جس طرح سے ہماری جاب ہوتی ہے, ہمارے میں ظاہر ہے کہ ایک یہ نیچرل بات آ جاتی ہے کہ ایکسپوجر ہر قسم کی کلائنٹیل سے, ہر قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دیر آر, اب جہاں پہ جیسے میں پوسٹڈ ہوں وہاں پہ ہمارا کام اینٹی اسمگلنگ کا ہے. اچھا, وچ مینس کہ لائک اسمگلرز آر دا پیپل وی آر چیزنگ. تو وہ بھی ایک عجیب ڈائنامکس اس چیز کی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ریڈ کرنا, ان کو پھر اس طرح سے ان کے ساتھ آپ نے ایک فائٹ بھی کر رہے ہیں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے, اور ایک اس میں بیلنس بھی مینٹین کر رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ آپ گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں اور پرسنل حد تک آپ اس کو نہیں لے کر جاتے. اس طرح کی ایشوز ہیں. پھر اس طرح سے ہمارے کسٹمز کے یہ کام بھی ہوتے ہیں, پیسنجر فیسیلیٹیشن, ٹریڈ فیسیلیٹیشن. تو اگر آپ وہ کیپ پہن لیں اور آپ ڈرائی پورٹ پہ یا کسی سی پورٹ پہ بیٹھے ہیں یا ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کا کام ہوگا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. اور یہاں پہ اگر آپ ہیں تو آپ ہر ایک کو چیز کریں, ڈفرنٹ نظر سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ زندگی آپ کو سکھاتی ہے کہ جو آپ کا رول ہے سب سے پہلے آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ آپ کا رول کیا ہے, اور پھر اس کے کیا تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ڈھالتے جائیں. یہ وہی بات ہے نا کہ بیلنس کرنا ہے. وہی آپ نے کہا کہ ڈرائی پورٹ پہ وہاں پر ہیں تو آپ وہاں پر ایک نیگیٹو نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے, یا ایک وہ جس کہتے ہیں کہ وہ ایک آپ وہ جو کوشچن آنسرز اور وہ جو ایک اس طرح سے سسپیشیسنس, ایک چیزوں کو وہ اس طرح سے جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھنے کا ایک انداز, وہاں پر ایک ٹریڈر کو آپ ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں, ایک اسمگلر کو آپ ڈفرینٹلی ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لائف ہمیں یہ پھر سروسز میں یہ بہت سکھاتی ہے کہ مختلف قسم کی کیپس کو کیسے پہننا ہے اور ان کو پہن کے کیسے اپنا
काम करना है. मतलब मुख्तलिफ किरदार निभाने वाली जी, बात है ना, बेशक, ऐसे ही है. तो हम समझते हैं सिर्फ एक्टिंग में आपको मुख्तलिफ किरदार करने पड़ते हैं, बट आई थिंक ज़ाहिर है जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, एक तो प्रोफेशन में डिफरेंट लोगों से डीलिंग एंड कमिंग टू द होम लाइफ, राइट. अब ज़ाहिर है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, Yes, एंड देन यू हैव योर पर्सनल लाइफ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. very हाउ डू यू मैनेज? होता मुश्किल है मैनेज करना, और लगता है ऐसे है कई दफ़ा तो ऐसा ब्रेक डाउन भी आता है कि बंदा सोचता है कि मैनेज कैसे हो पाएगा. लेकिन ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप सोच लें कि मैंने चीज़ों को अहमियत देनी है, और हर चीज़ इज नॉट माई एंटायर लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो फिर उस हिसाब से आप चीज़ों को कुछ ना कुछ मैनेजमेंट उनकी बेहतर कर लेते हैं. सही. जब बच्चे मेरे, आई हैव 3 किड्स माशाल्लाह. हाँ जी, तो जब छोटे थे ज़्यादा और उनको तवज्जो की ज़रूरत थी, तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि ऐसी असाइनमेंट जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, उस तरफ अगर मैं रहूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. अब जब वो थोड़े बेहतर है, संभाले वाले हैं, कॉलेजेस गोइंग हो गए अच्छा, हैं माशाल्लाह. जी, तो मैं फिर अब ये है कि अब जाहिर है सीनियरिटी भी ऐसी आ गई है, मेरी सर्विस को भी 22 इयर्स हो गए माशाल्लाह. तो वो ये है कि अब जॉब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है जहाँ पे भी है, बिल्कुल और टाइम मांगती है और आपकी अटेंशन मांगती है, तो वो टाइम और अटेंशन जो है वो फिर देनी पड़ती है. और अब इस वक्त सहूलत है कि हर चीज जो है वो सफर जो है अपनी जगहों के ऊपर सेटल हैं, दे आर इन देयर. अच्छा, एज अ वर्किंग वुमेन बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं सायमा जी, बहुत ज़्यादा. बल्कि मैं अगर जिम्मेदारी की बजाय एक स्टेप अहेड जाऊं, मुझे लगता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो चाहे अपनी फील्ड में जितना मर्जी एक्सेल कर रही हो, बट फॉर सम ऑड रीज़न वुमेन लाइक अस हु हैव फैमिलीज एंड वर्किंग एट द सेम टाइम, दे हैव कॉन्स्टेंट गिल्ट. एक गिल्ट होता है कि क्योंकि वो एक औरतपन होता है ना, तो आपके अंदर वो एक ममता, एक घर को रखने वाली, तो हम जब बाहर निकल जाते हैं तो हम अचीव दुनिया में भी कर रहे हैं, बट समहाउ वी हैव दिस गिल्ट. डू यू थिंक ये होना चाहिए गिल्ट? डू यू हैव दैट आल्सो? गिल्ट तो जी ज़रूर होता है. इस गिल्ट को मैंने काफ़ी एनालाइज करने की भी कोशिश की कि ये गिल्ट कहीं किसी कंडीशनिंग से, किसी ऐसे कल्चरल वजह से मेरे अंदर मौजूद है, या ये नेचुरली मेरे अंदर मौजूद है. तो मुझे ये लगता है कि इट्स बोथ, यानी कि कुछ हमारी कंडीशनिंग भी जाहिर है ऐसी है कि जी घर और बच्चे और वो चीज़ जो है जाहिर है प्रायोरिटी भी है उसमें आपकी, चूंकि इमोशनल भी आपकी अटैचमेंट सारी उस वाले आपके रोल के साथ है, तो जाहिर है कि एक नेचुरली आपकी उस तरफ इंक्लिनेशन है. और गिल्ट मेरा ख्याल है फिर वहीं से वो जनरेट करता है, और उसकी वजह से वो रहता है. मुझे लगता है कि गिल्ट का एहसास होना चाहिए इतना सा कि एक आपकी तवज्जो उस तरफ रहे कि जी ये जो मेरा काम है ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है या बहुत अहमियत का हामिल है. जाहिर है कि आप बाहर अपने शोबे में जितना भी एक्सेल कर लें, इट इज़ गुड. आपने मेहनत की है, आपने वक्त दिया है, एक्सेल करना भी आपका हक है. लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, या आप समझते हैं कि आपको फलान किसी एक एस्पेक्ट पे तवज्जो देनी चाहिए थी और आपने नहीं दी, तो वो गिल्ट जो है वो ज्यादा बियर करना एक मुश्किल काम है. तो इट इज कॉन्स्टेंटली अ जगलिंग एफर्ट एक्चुअली ना. आप कई दफा सोचते हैं कि यार मेरी जॉब इग्नोर हो रही है, और कई दफा आप सोचते हैं कि मेरा घर इग्नोर हो रहा है. तो इट इज कॉन्स्टेंटली गिल्ट एंड अ टू वे गिल्ट एज वेल, नॉट इवन एट द होम, और उधर आप जॉब में भी फील कर रहे होते हैं कि यार इधर मैं ज्यादा. अच्छा, डू यू एट टाइम्स फील, इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मैं वो चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना, आई वांट टू नो यू एज वेल अबाउट यू, दैट मुझे यूँ लगता है कि बहैसियत औरत या बहैसियत माँ या बहैसियत प्रोफेशनल, मैं जिस जगह के ऊपर ज़्यादा वक्त देना शुरू करती हूँ, जिस तरह माली जिस एरिया में पौधों को ज़्यादा अटेंशन देता है, वो पनपना शुरू हो जाते हैं ना. तो मुझे लगता है कि जब मैं बिजनेस में बहुत टाइम दे रही हूँ तो मेरी बेटी इग्नोर हो रही होती है, घर इग्नोर हो रहा होता है, और वहाँ पर प्रोफेशनली आपको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं. सो अगेन इट्स वो जिस तरह से एक जिस्म, एक नफ्स की जंग है ना अंदर. आई थिंक a woman fights with her profession and her personal life on daily basis. On daily basis you have to make a choice. Yeah, you क्या have मैंने to. यहाँ जाना है, या मैंने इधर ज़्यादा टाइम देना है, या उधर टाइम देना है. It is challenging. And I think keeping a balance in that's the beauty of it. All right, coming to your, actually before we go there, I just want you to give numbers
to yourself. آپ 10 میں سے کتنے نمبرز دیں گی اپنے آپ کو پروفیشنلی پروفیشن میں اپنے؟ یہ تو خود سے نمبر دینے والا تو بہت مشکل ہے. پتا ہوتا نا انسان کو how much you are giving your effort اس میں, اور پرسنل لائف میں جو آپ وقت دے رہی ہیں, اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے؟ مجھے بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ لگتا ہے کہ نمبرز تو میں شاید نہ دے پاؤں, لیکن یہ ہے کہ I try to give my profession as well my better اینڈ بیسٹ پارٹ. یعنی آپ دیکھیے کہ نارملی ہمارے ظاہر ہے آفیسز صبح میں ہوتے ہیں, صبح ہم آتے ہیں فریش مائنڈ کے ساتھ, تو ہم ظاہر ہے کہ اپنا ٹائم اپنے دفتر کو دیتے ہیں. اس کے بعد آئی گیٹ آف نارملی ایٹ 4 or 5, اور پھر اس کے بعد گھر کو وقت دینا ہوتا ہے, بچوں کو وقت دینا ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں یہ دیکھتی ہوں جیسے اگر آپ کی بیٹی تو آئی ایم شیور تھوڑی ذرا ینگ ہوں گی, تو ینگر بچے جو ہیں ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کی اسکولس کے ایشو, ان کے ہوم ورکس کے ایشو, پڑھائیاں, یہ سب چیزیں زیادہ توجہ شروع میں مانگتی ہیں. ماشاءاللہ جب بچے 17-18 سال میں یا اس میں ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو کم از کم اس طرح پڑھا نہیں رہے ہوتے, یو ڈونٹ ہیو ٹو اکمپنی دیم ایوری ویئر, تو اس طرح سے پھر وہ تھوڑی سی آپ کو ایک آف جو ہوتا ہے نا مل جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے دونوں طرف بہت کوشش کی ہے. شروع میں ہوم فرنٹ پہ زیادہ کوشش کی, بلکہ اس وجہ سے میری جو پوئٹری کا بھی میں ہم اس طرف آئیں گے جب, تو میں بتانا چاہوں گی کہ پھر پوئٹری بھی میں نے پیچھے 4-5 سال سے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا اور اس کو ٹیک اپ کیا, کیونکہ پہلے اتنا ہیکٹک ہو جاتا تھا سارا کچھ کہ پوئٹری کو بیچ میں اہمیت دینا یا توجہ دینا یا وقت دینا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا. تو فیملی آفس اس طرح سے چل رہی ہوتی تھی آپ کی جگلنگ. اب یہ ہے کہ اب چونکہ جہاں پہ بھی آپ پوسٹ ہوں گے بیکاز آف دا سینئر پوزیشن, اور آپ نے چونکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونا ہے, تو ظاہر ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے, تو وہ ایک بڑی سیریسنیس وہ جاب مانگتی ہے. پروفیشنلی بھی میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ میں نے محنت کی اور کچھ اصولوں پہ زندگی اگر گزاری ہے, تو وہ گورنمنٹ نے یا محکمے نے بھی اس کا بہت خیال کیا ہے, اور انہوں نے اس چیز کو آنر کیا ہے, اور کیریئر میں مجھے بہت اچھی اپرچونٹیز بھی ملی ہیں. بیوٹیفل. سو یو آر لکی ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ہارڈ ورکنگ ایٹ دا سیم ٹائم. اچھا, آپ نے کہا کہ میرے اصولوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپرچونیٹیز بھی ملی اینڈ آل دیٹ. ایک عورت جو اپنی زندگی پروفیشنلی بھی گزاری اور ہارڈ کور ایک ایسے کام میں, یہ ایسا کام نہیں ہے کہ بس جا کے بچوں کو پڑھا کے آپ آ گئے, مطلب میں یقین کیجئے میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں تو مجھے آپ کے چہرے پہ نا 2 ایکسٹریم چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں. ایک یہ کہ یو ہیو اے ویری پلیزنٹ اسمائل, یو آر ون پرسن, وہی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک پلیزنٹنیس بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو فیل کہ جب آپ کو اسٹرن ہونا پڑے یا وین یو ہیو ٹو بی فرم ود پیپل, آئی کین فیل, آئی گیٹ دیٹ وائب فرام دیٹ, فرام وہ بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے. سو دا کوشچن از کہ آپ ایک کام جو کر کے گھر آتے ہیں تو بچوں کو وہی والی جو ڈانٹ کو پڑ رہی ہوتی ہے, وہ بچوں کو پڑھ رہی ہے, بچوں کو یا ایون ہسبینڈ کے ساتھ کہ بس بہت ہو گیا, اور مجھے وہ شک کی نگاہ سے میاں کو بھی دیکھا جا رہا ہے. ایسا تو نہیں ایسا نہیں ہے. ایکچولی میرے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم آلسو اے پوئٹس, تو وہ جو اسٹرنس والا مسئلہ ہے آپ میں آ جاتا ہو. ہاں جی, تو وہ جو اسٹرنس ہے وہ تو میرے سے دفتر میں بھی مجھے لگتا ہے ایڈوکیٹلی یعنی جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی, اس قدر نہیں ہو پا رہی ہوتی, اگرچہ میری کوشش ہوتی ہے, یا اندر سے ظاہر ہے میں یہ کہوں گی کہ انٹرنلی آئی ایم اے ویری فرم پرسن, تو آئی وڈ ناٹ بج آن دا میجر پرنسپلس, لیکن یہ ہے کہ آئی وڈ بی پلیزنٹ اینڈ آئی وڈ بی ٹرائنگ ٹو اکوموڈیٹ دا جینوئن پیپل, اینڈ ان کی میں کروں گی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ رول سوئچنگ, وہی کیپ چینج کرنے والی بات ہے کہ گھر آ کے آپ نے کیپ چینج کر دیتے ہیں, تو کبھی مکس اپ تو نہیں نہ ہوا؟ مکس اپ نہیں ہوا, بلکہ بچوں کی تو زیادہ پرابلم یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ میرے وہ لاڈو ٹائپ جس طرح کی پنجابی مائیں ماں صدقے والی نہیں ہوتی, اس ٹائپ کی میری بلکہ زیادہ پرسنالٹی ہے گھر میں نا, کہ بچوں نے جو الٹی سیدھی فرمائشیں کرنی ہے وہ بھی آ کے مجھے ہی کرنی ہے, اور ساری. ہاں جی, ریئلی. اچھا, اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. مطلب بیوروکریسی
CSS पढ़ाइयाँ मार कुटाइयाँ टाइप चीज़ अभी यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन उसमें और दूसरी तरफ शायरी और शायरी का अगर आप देखें तो रोमानवी होती है ना, इट्स रोमांटिसिज्म, ख्याल एंड ऑल दैट, इमेजिनेशन एंड फैसिनेशन. तो ये जो है ये कब आपके अंदर आपने महसूस किया कि ये बचपन से ही था ये वाला पार्ट? ये भी इसी तरह ही है. अच्छा. हाँ जी, एक्चुअली माय फादर वाज अ पोएट एज अच्छा, वेल. so वही सारी बातें एक्चुअली वहीं से ही आ जाती है. यस, योर बाबा's daughter. वहीं से आ गई कि वो चूंकि ही वाज अ पोएट, उनकी 3-4 किताबें पब्लिश हुई हैं. सही. तो वो घर में वो भी थी चीज एक मौजूद. ठीक है. तो बस वो समहाउ मेरे में ही वो सारी चीजें जो है ना सारी वो अडॉप्ट हो बाबा की गई, सारी अच्छी चीजें सरायत आपने कर हो गई गई. मेरे अंदर वो दोनों माशाल्लाह. चीजें. तो इस वजह से वो भी शुरू से ही थी. हाँ. कॉलेजेस में बल्कि ज्यादा थी, मतलब कॉम्पिटिशन्स में जाना. अच्छा. या इस तरह से उसको करना. फिर उसके बाद जाहिर है नौकरी के बाद फिर बच्चे, शादी, और फिर उसमें एक थोड़ी सी स्लो डाउन जिसको कहते हैं आया. बिल्कुल सही. लेकिन ये है कि मैंने ये खुद अपने तौर पे तो ऑब्जर्व किया एज अ मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर कोई भी क्रिएटिव आदमी, पोएट है, राइटर है, कोई एक्टर है, हाँ. किसी भी फील्ड में अगर उसके पास कोई टैलेंट है या क्रिएटिविटी है और उसको वो सप्रेस करता है जिंदगी में बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपल्शंस, जॉब या कोई भी चीज, तो वो इट वुड क्रिएट अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग इन दैट पर्सन. और वो फिर वो एक नेगेटिविटी की तरफ एक चीज़ों को ले जाना शुरू कर देती है. तो मुझे ये लगता था फिर कि मैं अपनी इस जो एक मेरे अंदर अगर एक चीज़ है तो मैं इससे मुंह मोड़ के जो है ना ज्यादा देर चल नहीं पाऊंगी. और इट बिकेम एक्चुअली रियली ओवरबेयरिंग. अच्छा. तो फिर आई ट्राई टू कि जी कुछ ना कुछ मैं इसको करूँ, हाँ, इसमें लिखूं या कोई ना कोई काम करूं. तो वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैडम परवीन शाकिर वाज आल्सो फ्रॉम कस्टम्स. अच्छा. तो शी इज अ सीनियर, वाज अ सीनियर, लेकिन हमारे ज्वाइन करने से पहले तो उनकी डेथ हो गई, वेरी ट्रेजिक डेथ. तो जो हमारे सीनियर्स थे वो बड़े प्रमोट करते थे ऐसी चीजों को ना, कि जाहिर है उनमें वो ज़ौक भी था. उधर एक आपके पास एक रिनाउंड पोएट भी आपके सर्विस में हो, तो मुझे उन्होंने बहुत इनकरेज किया. कुछ मेरे ऐसे सीनियर्स थे हु वर बैचमेट्स ऑफ मैडम परवीन एज वेल. तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि नहीं आप इसको जरूर कंटिन्यू करें इस तरह से. तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा मुझे महकमे में भी उसकी वजह से एक गुड उससे एक पहचान मिली, इनकरेजमेंट मिली. बाहर से भी मुझे बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट मिली. सही. तो उस लिहाज से ये बड़ी रिवॉर्डिंग रही मेरे लिए ना. एक तो पर्सनल लेवल पे इस लिहाज से कि वो जो एक पेंट अप फ्रस्ट्रेशन और एक आपके अंदर होती है कि एक चीज है और मैं उसको वक्त नहीं दे पा रही, वो भी सबसाइड हो गया. और फिर उसकी वजह से एक अलग से रिकग्निशन या एक अलग पहचान भी आपकी बन गई. That's so beautiful. No, that's really amazing. I was so excited. तो जो आपकी शायरी है उसमें क्या मतलब होता है ना, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ खासा होता है. आपकी शायरी का खासा क्या है? ये तो मेरे ख्याल है कोई मेरी शायरी पढ़े पूरी तो वो अंदाजा लगा सकेगा. लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मैं अपनी शायरी को समझती हूँ, मैं अपनी शायरी को अपना बयानिया समझती हूँ. अच्छा. यानी कि इट इज माई नरेटिव ऑफ व्हाट आई कम अक्रॉस इन लाइफ. ओके, दैट्स सो वो जैसे भी जिंदगी में जो जो वक्त गुजरते गए, जो जो एक्सपीरियंसेस मुझे होते गए, या जो मेरे एक्सपीरियंस नहीं भी थे, मुशाहिदे थे सिर्फ, उनको भी मैंने, जाहिर है कि वो मैं अपने सफ़र को आप समझें कि एक लिख रही हूँ और रकम कर रही हूँ. तो आप हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी, कुछ आपकी ऐसी चीज़ें? मैं रमज़ान की चूँकि ट्रांसमिशन है, जी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सलाम के और मनकबत के कुछ अशार सुना दूं. बिस्मिल्लाह. हज़रत अली की शान में मैं कुछ क्या अशार हैं जी. फसीले काबा हुई शक कहाँ अली आए. वाह वाह. फसीले काबा हुई शक कहाँ अली आए, खुदा भी खुश है कि उसके यहाँ अली आए. वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह. शुक्रिया. बता गए थे सभी को वो रात हिजरत की, बता गए थे सभी को वो रात हिजरत की, जहाँ से जाए मोहम्मद वहाँ अली आए. वाह वाह वाह, क्या कहने. जहाँ से जाए मोहम्मद वहाँ अली आए, और बदर का मार्का दरपेश हो के खैबर हो, पुकारा जाए मदद को जहाँ अली आए. अली खुदा का भी एक नाम है सो मुश्किल में, अली खुदा का भी एक नाम है सो मुश्किल में, खुदा ने खुद ये कहा है यहाँ अली आए. वाह वाह. जरा सा गौर तो कर 14वीं रजब का चांद, बता रहा है शहे दो जहां
علی آئے. سبحان اللہ. اور سلام کے کچھ شعر میں آپ سے جی بسم اللہ. کیا کہنے, سلامت رہیے. واہ واہ. خواتین حضرات, یہ جتنی دیر میں ہم ایک دوسرا سلام سنیں گے, یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی, بلکہ اگر میں کہوں کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کہ اس دور میں جب مسجد نبوی میں لوگ بیٹھا کرتے تھے تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ آقا ہم کس طرح سے مومن اور منافق میں فرق کر سکتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل میں تم نے مومن اور منافق میں فرق کرنا ہے, علی کا نام لیا کرو, ان کا ذکر کیا کرو. جن کے چہرے کھل جائیں سمجھ جاؤ کہ یہ حق پر ہیں, یہ مومن ہیں, اور جن کے چہرے مرجھا جائیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ منافق ہیں, یہ باطل ہیں. تو یہ پہچان نام علی جو ہے ہمیں دیتا ہے. مجھے بہت لطف آیا آپ کا ماشاءاللہ. ایک شعر بھی ہے کہ جی بسم اللہ. تو نام مولا علی لے, ہاں ہاں. عجب کرامت دیکھ, واہ واہ. قریب آئیں محب دوغلے پرے جائیں. واہ. یعنی پہچان ہی یہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو امام علی کے نام کا اتنا برکت ہے بے شک کہ جو ہے بغض والے منافقین سب ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں ان کا نام سنتے ہی. بالکل. وہ ایک اور بھی بات ہے نا اس کے حوالے سے, اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ میں نے ان ہستیوں کو ناپاکی سے دور رکھا ہے, نجاست کو ان سے دور رکھا ہے, تو جہاں پر ان کے نام آئیں تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا کس قبیلے سے تعلق ہے. جی بسم اللہ. یہ سلام کے کچھ شعر ہیں کہ لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, سو دو جہان میں غم معتبر حسین کا ہے. سبحان اللہ. نماز میں جسے تن سے جدا کیا گیا, اور صدقے قربان. نماز میں جسے تن سے جدا کیا گیا, اور قرآن خواہ ہے سنا پر وہ سر حسین کا ہے. یہ ظلم والوں کو بتلا گئے شہ مظلوم, یہ ظلم والوں کو بتلا گئے شہ مظلوم, جہاں یزید کا لشکر ہو ڈر حسین کا ہے. کیا کہنے. بے شک. گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, معاف ہوگا سبھی تو اگر حسین کا ہے. گناہ ثواب کی مد میں یہی سمجھ لینا, معاف ہوگا سبھی تو اگر حسین کا ہے. سبحان اللہ. خدا بھی راضیت المرضیہ پکار اٹھا, اللہم صل. خدا بھی راضیت المرضیہ پکار اٹھا, لہٰذا کون و مکان سر بسر حسین کا ہے. سبحان اللہ. لٹا جو راہ محمد میں گھر حسین کا ہے, سو دو جہان میں غم معتبر حسین کا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت الفاظ, خوبصورت انداز. اللہ آپ کی قلم کو اور قوت عطا فرمائے, تقویت دے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اٹ واز ریئلی فن. بہت مزہ آیا مختلف آپ کی زندگی کے اینگلز, ایسپیکٹس کو دیکھ کر. مجھے بہت خوشی ہوئی, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ یہاں پر آ کر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں. اینڈ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. آئی ہیو بین سیئنگ یو آن دا ٹی وی, اور بہت خوشی ہوئی مل کر. بہت شکریہ جی سائمہ جی. اٹ واز ریئلی پلیزر ہیونگ یو اوور. اور آپ نے جو سلام پڑھا اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد کہ حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. خواتین حضرات, ایک اور شعر یہاں پہ بہت جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آپ کا ذوق رکھتی ہیں کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ. یہ دین جو ہے دین اسلام کے جس کی آپ مینیفیسٹیشن بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں, کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. تو یہ خواتین حضرات جن کے دلوں میں حسین بس جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام, کیا عالی مقام ہے, کیا شان ہے. جب وہ آپ کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر جی چاہتا ہے کہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اس زندگی کو حسینی بن کر اور حق پہ رہ کر گزاریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے زندہ رہیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے کہ اس کے عبد اس دنیا میں زندگی گزاریں. آمین یا رب العالمین. جی رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.